I'll invite Senior Vice President of Pima Karachi, which is Dr. Saqib Ansari, and he will, first he will welcome you all on behalf of Pima, and the second thing is he'll briefly touch upon the Pima, what Pakistan Islamic Medical Association is all about. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आज बड़ा दिन है पीमा के लिए भी, और हर हवाले से कि रिसर्च के हवाले से बात हो रही है, और पाकिस्तान में रिसर्च के जो मीनार हैं वो मौजूद हैं इस पंडाल में, इस हॉल में। मुझे यकीनन आज वो मुहावरा फिट होता हुआ लग रहा है कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गफ़ार बिल्लू साहब को जब रिसीव किया तो वो याद आ गया कि जब इन्होंने बताया था कि जब होली फैमिली में हाउस जॉब के लिए गए, और वो जो उनकी नर्स थी, जो उनकी प्रीस्ट थी, वो कह रही थी, इनको टफ़ टाइम दे रही थी इंटरव्यू में, तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह तुम मुझे रख लो और तुम्हें फ़ख्र होगा कि तुमने किसको रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, वैसे ये जुमला मैंने भी आपका 2-3 जगह अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, मगर उसको फ़ख्र नहीं हुआ। तो सर ने जब होली फैमिली में पहली जॉब की थी तो सर बड़े उसे अच्छे से सुनाते हैं। और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और WHO, यूनिसेफ, मैंने 2000 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जॉन वॉल्कर स्मिथ और साइमन मर्च एक प्रोग्राम रन करते थे पीडियाट्रिक गैस्ट्रो का, तो वहाँ 1 साल काम किया। तो वो दोनों जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में तारीफ़ करते थे और जितने मुतासिर थे भुट्टा साहब के, और उसी ज़माने में भुट्टा साहब सेक्रेटरी भी इलेक्ट हो गए थे एस्पगान के 2000 में, 25-26 ईयर्स बैक। अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जितनी ह्यूज फंडिंग्स भुट्टा साहब की पाकिस्तान के लिए और यहाँ के कॉज के, मैं अपने बच्चों को जो डॉक्टर बन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर एक को मिसाल देता हूँ कि सर की वो जो स्टडी है ताज हैदर कॉलोनी, वहाँ पे कि जी चप्पलें बाथरूम की अलग करा दी, और हाथ वॉशिंग की प्रैक्टिस के बाद ह्यूज डायरिया, मोशन, एंटेरिक फीवर का रेशो कम हो गया। तो बेसिक चीज़ों से भी रिसर्च हो सकती है। पाकिस्तान पीमा के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आतिफ हफीज़ सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, और जो हमारे मेंटोर भी हैं, और डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की इनकी बड़ी खिदमत हैं। डॉक्टर ज़कीउद्दीन अहमद ने ये पूरी महफिल सजाई है, और इनका जितना भी शुक्रिया अदा करा जाए कम है। और मुल्क में कोई कॉन्सेप्ट देना, कोई उम्मीद देना, और पढ़े लिखे लोगों को, काबिल लोगों को एक स्टेज पे लाके बैठाना, इसकी जो चंद मिसालें शायद अगर हैं मुल्क में, तो एक मिसाल हेल्थ रैप के नाम से और पीमा के हवाले से जो उनकी वाबस्तगी रही है, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल आफिदी साहब न सिर्फ ये कि मेरे उस्ताद रहे हैं, डायरेक्ट मैंने इनसे तालीम हासिल की है, मेरे मोहसिन भी हैं और मुल्क के मोहसिन हैं, और जिस तरह से ये रेडियो पाकिस्तान में आज भी जाते हैं, बैठते हैं, और एक आम आदमी तक एक इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं, वो जो इनका लेवल है उससे बहुत नीचे आके लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान में रह के जो खिदमत हो सकती है अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल करे। जो डिपार्टमेंट अपने पीछे छोड़ के गए, बना के गए, वो इंशाल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी काम आए, आमीन। अब्दुल बासित साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं और मेहरबान हैं। इनकी बेशुमार डायबिटीज़, कभी पेशावर में नज़र आ रहे होते हैं, कभी कहीं नज़र आ रहे होते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ न्यू एडिशन इन पाकिस्तान फॉर हेल्थ सिस्टम, ऑल्दो कि ही इज़ अ क्वालिफाइड सर्जन। हम मेरे पास अभी भी इनका नाम लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन के नाम से सेफ है, बट ही इज़ मोर सर्विंग टू द कम्युनिटी। मिनहाज क़िदवाई साहब ना सिर्फ ये कि हेल्थ केयर कमीशन कायम किया, बल्कि बेशुमार आला मिसालें कायम की। डॉक्टर शहजाद साहब का मैं कल ख़ुद मेहमान होऊंगा, ये मेरे मेज़बान यहाँ होंगे। कल हमारा एक इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, और सर थैलेसीमिया के हवाले से एक बहुत ह्यूज इन्होंने स्टेप लिया है। कुछ मेडिसिन हैं, कुछ स्टडीज़ हैं, हमारे कोई अराउंड मोर देन 40 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं नेचर में, ब्लड में। उस हवाले से एक ड्रग को रीपोजिशनिंग के लिए ये कल एक सेमिनार इस्लामाबाद में कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शाहिद नूर साहब, इनकी अपनी जो सलाहियतें हैं, मेरी सास समेत बेशुमार लोगों के जॉइंट चेंज करने के वो तो हैं ही, मगर जो असल में हैदराबादियों में शादी इसलिए की थी कि हैदराबादी खाने मिले, उनके जॉइंट ख़राब हो गए, तो फिर जल्दी से सही कराया हमने। मगर जो इदारा इन्होंने बनाया है और जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट करके, और जो इनका विज़न है कि पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करें, ना कि हम इंपोर्ट करके अरबों डॉलर का लॉस कर रहे होते हैं। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, और हमारी हर चीज़ में आपकी सरपरस्ती रहती है, और पूरी पीमा और पीमा के हवाले से कहीं कोई काम
پڑھائی لکھائی علمیت اور قابلیت کی بات ہو تو نہ صرف علمیت قابلیت بلکہ یہاں تک کی بات ہو کہ پی او بی ہسپتال بنانا ہو جس میں بے شمار کیٹریک کے آپریشن فری آف چارج ہونے ہوں تو شاہد بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پہ ہاتھ نہیں رکے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت رکھی. ابھی اورنگی ٹاؤن میں ہم نے پی او بی کے ایک اسپتال کی جب افتتاح کی تو میرے ساتھ الخدمت اسپتال گئے اور پھر وہاں کے اورنگی ٹاؤن الخدمت اسپتال کے لیے بہت سی مفید مشورے دیے. پروفیسر محسنہ 30 سال سے پریسائزلی 27 سال سے ساتھ کام کر رہی ہیں. این آئی سی ایچ کی ایک لیڈرشپ ہے, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی, اور جو ینگ جنریشن میں جو ینگ لیڈرشپ میں ہمیں وہ کرنٹ نظر آتا ہے بلو صاحب والا, وہ ڈاکٹر صاحبہ میں نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. عمر سلطان صاحب تو ہیں ہی کرنٹ اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح استقامت دے. سہیل اختر صاحب ہی از ون آف دا فیو انیشیل پلمونالوجسٹ جو ملک میں آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جڑوں میں بیٹھ کے کام کیا اور پھر مینٹور ہیں پیما کے اور ہمارے رہنما ہیں. سو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہر صغیر صاحب کارڈیو جیسا مہا سنبھالا ہوا ہے, این آئی سی وی ڈی جیسا, اللہ ان کو استقامت دے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں اس کو اور آگے لے کے چلے. پروفیسر سنوور صاحب بھی یہاں موجود ہیں اینڈ ہی از ون آف دا سینئر پروفیسر. رشید صاحب نہ صرف یہ کہ ان کے والد صاحب عبد الوہاب صاحب ہمارے بڑے تھے پیما کے بنانے والے چلانے والوں میں تھے, بلکہ یہ خود بھی بے شمار خدمت. سکھر لاڑکا جیکب آباد, ناراض ہوتے لاڑکانہ مت بولا کریں, جیکب آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. پیما واز فاؤنڈیڈ ان 1979. نیکسٹ سلائیڈ مجھے خود ہی کرنی ہوگی. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ میری 71 کی پیدائش ہے تو 79 میں پیما بن چکی تھی. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کانسیپٹ کہ ہر اسپیشلٹی میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں, ہر پروفیشن میں, تنظیم اساتذہ میں, انجینئرنگ فورم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو دینی ذہن رکھتے ہوں اور ایسے قوانین قائم کریں کہ پاکستان جو کہ خواب دیکھ کے بنایا گیا تھا اسلامی ریاست کا, اس میں تمام ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو کہ اسلامی ریاست میں ہونی چاہیے. اور اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے پیما بنائی گئی تھی. اور اس کی اب کتنی قدامت اور کتنی اس کی عمر ہو گئی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اراؤنڈ 6500 ممبرز ہیں اور 87 یونٹس ہیں, یعنی کراچی, حیدرآباد, اس طرح پورے ملک میں آپ گزشتہ 40 سال سے 50 سال سے یہ یونٹس کام کر رہے ہیں اور گراس روٹ پہ جا کے ہمارے پروگرامز ہیں. ہمارا جو مشن ہے تعمیر سیرت اور خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا حصول. بے شمار بار ہوتا ہے مسجد نماز نکل رہی ہوتی ہے, مسجد میں جا کے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے, پھر جلدی سے اپنا نظم العین ریپیٹ کر لیتے ہیں, خدمت انسانیت کے ذریعے رضا الہی کا حصول, اور پھر نماز پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے, مگر اس کے اوپر ہم بالکل کلیئر ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ انسانیت کی خدمت ہے اور یہ پیما کا نظم العین ہے. اور اس کو ہم تیزی سے آگے جانا چاہیں گے. سو یہ وہ ہمارے مین ڈومینز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں. دعوت اور تربیت, درس قرآن اور قرآن فہمی اور قرآن کے حساب سے پالیسیز بنانا اور دین کے حساب سے پالیسیز بنانا, ہیلتھ خاص طور پہ ہیلتھ سسٹم میں, ہاسپٹلز میں, ڈاکٹرز میں, نرسز میں, میڈیکل اسٹاف میں, ڈینٹسٹ میں. اس کے بعد سی ایم ای جس کی مثال آج کا پروگرام ہے کہ یہ آپ اچھے سے مجھے یاد ہے کہ 25 سال سے بھی زیادہ, یہ 30 سال پہلے کی بات ہے, بھٹا صاحب پہلی بار پیما کی سی ایم ای میں آئے تھے اور کرتا شلوار پہن کے آئے تھے اور میڈم سے کہہ کر آئے تھے بھائی پیما میں اسلامک میں جا رہا ہوں, کرتا شلوار ہی پہن کے جاؤں گا میں. تو 30 سال سے یہ سی ایم ای اور یہ ایجوکیشن یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. میڈیکل ریلیف ہمارا ایک بہت اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے. پریونشن آف بلائنڈنس ہاسپٹل از این ایگزامپل کہ جس کا 5واں یا 6واں اسپتال کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے اور ہزاروں لوگوں کے آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں, اور یہ پیما کا ایک ایگزامپلری ماڈل ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ سوڈان میں جا کے سالوں پیما کے افراد یہ کام کرتے رہیں. سو میڈیکل ریلیف, ڈیزاسٹر میں آپ نے دیکھا کہ زلزلے میں سب سے آگے بڑھ کے پیما نے کام کیا, ہاسپٹلس فارم کیے. پیما اپنا میڈیکل کالج میں بھی پارٹنرشپ رکھتی ہے, پشاور میں میڈیکل کالج بھی ہم نے قائم کیا. سو ہاسپٹلز, میڈیکل کالجز اینڈ ایز پر سیلاب میں سب سے آگے پیما کھڑی ہوتی ہے, زلزلے میں سب سے آگے. اور غزہ ریلیف کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پیما از ویری اگریسو. ڈاکٹرز میں ایڈوکیسی اور پبلک اویئرنیس یہ ریگولر ہماری مطلب لازمی ہمارا یہ سروائیول ہے. فیڈریشن اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی پوائنر آرگنائزیشن ہے پیما. مطلب فیڈریشن اسلامک آرگنائزیشن از کنسسٹ آف مور دین 50 اسلامک اینڈ نان اسلامک کنٹریز ڈاکٹرز آرگنائزیشن, اینڈ پیما از ون آف دا فاؤنڈر ممبر. اور ایٹ دس مومنٹ
ہم حال ہی میں ہمارے پاس بلکہ اس وقت فیما کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان سے ہی ہیں. سو 52 کنٹریز کو بھی پیما ہی لیڈ کر رہی ہے الحمدللہ. پی او بی نہ صرف پاکستان میں بلکہ سوڈان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہا ہے. اور پرائم فاؤنڈیشن ہاسپٹلز ہیں ہمارے, اور قرآن کلاسز ریگولر بیسس پہ کرانا, اور انسانی اخلاقیات اور انسانی تمدن کو دین کے حساب سے تعمیر کرنا, یہ ہمارے بنیادی اصولوں میں. ہماری اس وقت بھی کراچی میں 20 جگہ ہر سنڈے کو صبح 9 بجے قرآن فہمی کلاس ہوتی ہے, اور 20 جگہ صرف کراچی میں 20 جگہ بیٹھ کے آپ پورے ملک میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ پاکستان موجود ہیں, شاید مور دین 200 پلیسز کہ جہاں پہ ہر اتوار کی صبح 9 بجے بیٹھ کے ڈاکٹرز, میڈیکلز اینڈ ادرز قرآن کو ترجمے سے پڑھنا, سیکھنا, سمجھتے ہیں, اور دوسرے ایتھیکل ایشوز کے اوپر ریگولرلی بات ہو رہی تھی. ریسنٹلی جو ملک بینک کی مدر ملک بینک کی بات ہو رہی تھی, ان تمام چیزوں پہ ہماری پیما خواتین ونگ بڑا اسٹرانگ ہے. پیما خواتین ونگ کی ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, جس نے بہت زبردست سیمینار سمپوزیم کیے اور ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جو سیمینار سمپوزیم اس پہ بات ہوئی ابھی ہماری. یہ ایک کورس چل رہا ہے ڈائبٹیز کو لے کے برٹش جرنل آف ہیمیٹالوجی اور برٹش میڈیکل کونسل کے ساتھ, جس میں پیما نے آن لائن کورس سب کو کروا رہے ہیں. اور ہیلتھ پالیسی کے اوپر ہماری اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, ہمارے ویوز آتے ہیں, ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ ہماری فری کیمپس ہیں, ڈائبٹک کلینکس ہیں, ویلفیئر ہاسپٹلز ہیں, اور جو پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. غزہ کو لے کے پیما از ویری ایگریسو, اور نہ صرف یہ کہ ہم وہاں پہ میڈیسنز بھیج رہے ہیں, فنڈز بھیج رہے ہیں, ہیومن ریسورس ٹریننگ کے لیے ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی سیلریز اسپانسر کر رہے ہیں. اور یہ ریسنٹلی جو بھی ایکٹیویٹیز غزہ کے لیے ہوئی, پیما پاکستان کے پریزیڈنٹ عاطف حفیظ صاحب نے ایک پہلا 25th کنسائنمنٹ بھیجا, 35th کنسائنمنٹ غزہ بھیجا. ہیوج اماؤنٹ میں میڈیسنز جاتی ہیں, اور پیما اس میں رول پلے کرتی ہے. لوگوں کو بھروسہ ہے پیما کے لوگوں کے اوپر, پیما کی ٹیم کے اوپر, پیما کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر, پیما کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, پیما کے اعتماد کے اوپر. اور غزہ میں جو کچھ بھی ہو سک رہا ہے پیما اس وقت اپنا رول پلے کر رہی ہے. جس طرح ڈیزاسٹر میں آپ کو یاد ہے کہ پہلی رات پہلا ہسپتال بنانے والی آرگنائزیشنز میں پیما شامل تھی, اور 100 آرگنائزیشنز کو نہ صرف یہ کہ ہم نے سیلاب میں کیٹر کیا, بلکہ افغانستان سے جب IDPs جا کے بیٹھے تھے تو میں خود بھی وہاں پہ موجود رہا, سیلاب میں بھی ہم موجود رہے, اور زلزلے میں بھی پہلا ہسپتال ہم نے بنایا, اور ہم نے چمن میں اسپن بلدک میں افغانستان میں جا کے ہسپتال بنایا تھا پیما نے. سو ریلیف اور ڈیزاسٹر میں پیما لیڈ کرتی ہے. اور پریونشن اور بلائنڈنس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ thousands of surgeries we are doing and millions of people are going to be benefited. الحمدللہ نہ صرف کہ اسکریننگ کرتے ہیں بلکہ ان کو ویمن برانچ ہماری, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ تمام پروگرامز ویمن برانچ کے تحت بھی ہوتے ہیں. CME ہوتی ہے, تبلیغ ہوتی ہے, ریلیف کا کام ہوتا ہے, اور ان کے اپنے پروگرامز ہیں. سوچ پروگرام ان کا بڑا اچھا ہے, اینڈ ویمن سیلف کیئر پروگرام ان کا بہت اسٹیبلش ہے. ہمارے درمیان ڈاکٹر عذرا موجود ہیں جو پیما پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں, اور یہ وہ دماغ ہیں کہ جو سالوں سے لے کر اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ 79 میں پیما بنی ہے, تو یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شاید اس کے قریبی کے عرصے میں جنہوں نے پیما کے لیے کام کیا. اور اسٹوڈنٹ برانچ بھی موجود ہے, اور اسٹوڈنٹ برانچ کو بھی اگر آپ وہاں سے اپنے پودے کو پانی دیں گے اور وہاں سے اس کو سدھاریں گے, اس کو سیدھا لے کے چلیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ عمارت نہ صرف یہ کہ بہت اچھی کھڑی ہوگی بلکہ بڑی زرخیز بھی ہوگی. اور ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں جو رمضان, روزہ, مختلف چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کا, ریسرچرز کا, آج جن لوگوں نے ریسرچ پہ اپنی پریزنٹیشنز دی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کے شکریہ کے ساتھ پیما کے انٹروڈکشن کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.